شعور کی ایک اور کن کے ساتھ میں ہوں چودھری محسن آبدی۔ ناظرین، مصری صدر انور سادات کو قتل کرنے والے سے پوچھا گیا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا یہ سیکولر تھا۔ اسے پوچھا گیا کیا تجھے پتہ ہے کہ سیکولر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ جب اسے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ سیکولر ہوتا کیا ہے تو وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ وہ سیکولر تھا؟ اسی طرح مصری ادیب نجیب محفوظ کو اس لیے قتل کیا گیا کہ اس نے دہشت گردی پہ کتاب لکھی تھی۔ جب اس کے قاتل سے پوچھا گیا کیا تجھے پتہ ہے کہ اس کتاب کا نام کیا تھا یا اس نے کتاب میں کیا لکھا تھا، تو اس نے بتایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اس کا نام بھی کیا تھا، بجائے اس کے کہ اسے یہ پتہ ہو کہ اس کتاب میں لکھا کیا تھا۔ آج کی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت سارے معاملات میں جلد بازی کرتے ہیں۔ ہم ملزم اور مجرم میں فرق نہیں سمجھ پاتے۔ ہم جب بھی کسی پہ الزام لگتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے وہ کام نہ کیا ہو، اور ہو سکتا ہے اس سے وہ غلطی سے کام ہو گیا ہو اور وہ اس کام کو ویسا کرنا نہ چاہتا ہو۔ ان دونوں صورتوں میں ہمیں جب تک اس ملزم کو مجرم ثابت نہ کر دیں اس وقت تک اسے قرار واقع سزا نہیں دینی چاہیے، جبکہ ہمارے ہاں یہ عام رواج قائم ہو چکا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ جس پہ مرضی فتویٰ لگا دیتا ہے کہ یہ کافر ہے یا منافق ہے۔ ہمیں اس معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے جہاں پہ اسلامی روایات اور اسلامی اقدار کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا، مال قربان کرنا، سب کچھ قربان کرنا ہمارے ایمان کی جان ہے۔ وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کیا ہم کچھ ایسے فیصلے تو نہیں کر رہے جس کا اس معاشرے پہ نیگیٹو ایفیکٹ اس لیے پڑ رہا ہے کہ ہم نے بغیر تحقیق کے یہ بات ذہن میں پرزیوم کر لی کہ اس شخص نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے وہ کام نہ کیا ہو، یا اس نے کام تو کیا ہو لیکن اس کام سے کا مطلب وہ نہ ہو جو ہم لے رہے ہیں۔ تو ہمیں تحقیق کے بعد اس سینسیبل میٹر کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اور ہمیں عمل کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں اس عمل کے نتائج کیا ہوں گے یا اس معاشرے کو ہم کیا دینا چاہ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی، اور ہمیں ایکسٹریمزم پہ نہیں جانا چاہیے تاکہ ہم معاشرے میں امن قائم کر سکیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایسا شخص جو نیتاً ڈیفالٹر ہو اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا کسی نبی یا کسی بھی آسمانی کتاب کی نیتاً ڈیفالٹر ہونے کے بعد اس کی بے حرمتی کرنے کی ناپاک جسارت کرے اور ہم اس پہ ایکسٹریمزم کا الزام لگائیں تو یہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ جب ہم عام حالات میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ملزم جب مجرم بن جاتا ہے تو ہم اسے سزا دیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ انسان ہے، اس لیے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے اور غلطی میں اس کی اٹینشن شامل ہے۔ اسی طرح اگر وہ ختم نبوت کے معاملے میں بھی مجرم ہے تو اسے بھی وہی قرار واقع سزا ملنی چاہیے جو باقی کیسز میں ہم ان مجرموں کو دیتے ہیں، یا دینی چاہیے جو الزام کے بعد اس الزام کو ثابت ہونے تک اس چیز کے ساتھ رہتے ہیں اور باقاعدہ یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے، اور کی اٹینشن بھی اس کام میں شامل ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے آگے شیئر کریں تاکہ ہم ہر ایک پر فتویٰ نہ لگا دیں بغیر تحقیق کے، بغیر وجوہات کے، اور اس ملک میں امن قائم ہو سکے اور اس ملک کو ہم خوشحالی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف لے جا سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔